Thank you so much for joining us. آپ نے جب SAPM کی جو پوسٹ ہے وہ سنبھالی تو اس وقت کیا حالات تھے اور آپ نے کیا انیشیٹیوز لیے یوتھ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. میں نے اپریل 2022 میں ہم نے یہ جب گورنمنٹ آئی تو SAPM یوتھ افیئرز مجھے شہباز شریف صاحب نے بنایا. مگر میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتانا چاہوں گی کہ یہ جو یوتھ ڈپارٹمنٹ ہے PM آفس کے اندر جس کے لیے میں SAPM ہوں, یہ 2013 میں انیشیٹ ہوا تھا. اور یہ میاں محمد نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے, اور کیونکہ یوتھ ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ تھا تو اس وقت ایک کنسیو کیا گیا یہ پروجیکٹ کہ کس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ یوتھ کو امپاور کر سکتی ہے, ان کو انیبل کر سکتی ہے. تو اس ٹائم پہ مریم بی بی کا یہ برین چائلڈ تھا بیسکلی, اینڈ شی واز دا فرسٹ چیئر پرسن آف دس پروگرام. اینڈ اس حوالے سے آئی ایم ویری آنرڈ اینڈ پراؤڈ ٹو بی سٹنگ ہیئر بیکاز وہ پہلی چیئر پرسن تھیں. اور میاں صاحب نے اس وقت 7 انیشیٹیوز پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کے تحت لیے, اور اس میں لیپ ٹاپس ڈسٹریبیوٹ ہوتے تھے, اسکالرشپس دی جاتی تھیں, قرض حسنہ دیا جاتا تھا, بزنس لونز انیشیٹ کیے گئے, انٹرنشپ پروگرام شروع کیا گیا, اسکلز ڈیولپمنٹ کا پروگرام شروع ہوا. تو یہ ایک پورا پیکیج یوتھ کے لیے آیا, اور ہر سال اس کو ایک کنسیڈریبل بجٹ ایلوکیشن ہوتی تھی. کمز 2018 تو کچھ پروگرامز جو ہیں وہ بند کر دیے گئے اور کچھ کو ری پیکیج کر کے ان کو کنٹینیو کیا. تو جو سب سے زیادہ ہمیں بچوں کو خاص طور پہ نقصان ہوا, خاص طور پہ کیونکہ پینڈیمک آ گیا, وہ لیپ ٹاپ اسکیم کے بند ہونے سے ہوا. جب 2018 میں لیپ ٹاپ پروگرام بند ہوا, ہم نے شہباز صاحب تو 2011-12 سے دے رہے ہیں پنجاب میں, فیڈرل میں ہم نے 2013 سے 18 میں تقریباً 5 لاکھ لیپ ٹاپس ڈسٹریبیوٹ کیے. ان لیپ ٹاپس کی جو سکسیس سٹوریز ہیں دے آر ایبسولوٹلی ہارٹ وارمنگ. اتنی ہولسم سٹوریز ہیں کہ بچوں کے پاس ایسے بچے لکھتے ہیں کہ ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا لیپ ٹاپ, کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور ہمیں ملا. اور آج ایسے بچوں سے میں ملتی ہوں جو آج $10,000-20,000 کما رہے ہیں پر منتھ بیکاز دے گاٹ دیٹ لیپ ٹاپ اینڈ they're running سافٹ ویئر ہاؤسز. تو وہ بند کر دیا گیا تو اس سے بہت بچے جو ہیں اس سے نقصان ہوا. اور لیکن جو اس سے پہلے ہم دے چکے ہوئے تھے انہوں نے بچوں کو کووڈ میں ہیلپ کیا ان ٹرمز آف دیئر ایجوکیشن. ورک فرام ہوم ہو گیا, بچوں نے امپلائمنٹ وہاں سے کی, سیلف امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی. اور گلوبل جو ایک لینڈسکیپ ہے اس پہ جو IT ریولیوشن آ رہی ہے, پاکستان اس کا حصہ بن سکا. اور آج جو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان 4th لارجسٹ فری لانسنگ کنٹری ہے یا 3rd لارجسٹ امیزون ری سیلر ہے, وہ یہی ایک پش تھا گورنمنٹ کی طرف سے, PM کی یوتھ اسکیم کی طرف سے, CM کی یوتھ اسکیم کی طرف سے, جو ایک اوور آل اکانومی کو ملا. تو وہ انفارچونیٹلی بند ہو گیا. 2022 میں جب ہم واپس آئے تو پہلا پروگرام جو شہباز صاحب نے ری انیشیٹ کیا تھا وہ لیپ ٹاپس کا تھا, اور انشاءاللہ اس سال ہم پھر سے 1 لاکھ لیپ ٹاپس دیں گے. ان اے کپل آف ویکس یو ول سی کہ ہم ڈسٹریبیوشن اسٹارٹ کر دیں گے. یا سو دین ان دا لاسٹ 4 years ابھی ہم اسپورٹس کے حوالے سے ایک ڈسکشن کر رہے تھے. ہمارا فٹ بال ٹیلنٹ ہنٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے منڈے سے, اکراس پاکستان اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو اسپورٹس میں بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے 4 سال میں جو ایک کسی بھی آپ کہہ لیں کہ کلچر ہے, آرٹ ہے, اسپورٹ ہے, جب تک ہم ایک انڈیویجول کی اکنامکس کو فکس نہیں کرتے تب تک وہ پرفارم نہیں کر سکتے. آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ایک اسپورٹس مین کھیلتا رہے گا اور اس کا گھر بھی کسی نے چلانا ہے. تو اس میں بھی انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ پچھلے 4 سالوں میں ڈپارٹمنٹ اسپورٹس بند کر دیے, اور لاکھوں اسپورٹس ویمن بے روزگار ہو گئے. ایک بائی اسٹروک آف اے پین ان کو بے روزگار کر دیا گیا, کوئی آلٹرنیٹ نہیں دیا گیا. اچانک ایک دن ان کو پتہ چلا کہ آج سے جو ہے تمام ڈپارٹمنٹ اسپورٹس بند ہیں, اور جتنے اسپورٹس ویمن ہیں وہ ان امپلائی ہو گئے ہیں. تو ایک بڑا انفارچونیٹ یہ نظام رہا جس کی وجہ سے جو تھوڑی بہت ہماری اسپورٹس چل رہی تھی یا بڑھ رہی تھی وہ بھی اس کو بہت نقصان پہنچا. ہمارے میجر جو نیشنل ٹیمز کے پلیئرز ہیں دے اسٹاپ پلینگ بیکاز دے ہیڈ ٹو گیٹ دیم سیلف امپلائڈ ایلس ویئر. سو آتے ہی پھر PM نے جو دوسرا کام کیا وہ ڈپارٹمنٹ اسپورٹس کو واپس لے کے آئے, اور انشاءاللہ اس دفعہ جب بجٹ آیا ہے تو واپس ہماری کوشش ہے کہ ہم اسپورٹس ویمن کو نوکریاں واپس ان کی بحال کریں. تو یہ
دوسرا بہت بڑا نقصان تھا جو اسپورٹس کے حوالے سے ہوا. تو جو ٹیلنٹ ہنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں جو پرسوں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اس میں بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ پچھلے اگین لاسٹ 4-5 ایئرز بلکہ اسٹارٹنگ 2014 آئی وڈ سے جب ایک اسلام آباد میں ایک تماشا میں کہوں گی لگایا گیا تو وہاں سے جو ایک ٹاکسیسٹی جنریٹ ہوئی پالیٹکس کے اندر, سوسائٹی میں, کلچر میں, ایک نفرت کی سیاست, ایک انتشار کی سیاست. تو جو ہمارا نوجوان بچے اور بچیاں ہیں, آج ہم 2023 میں بیٹھے ہیں, 2013 میں وہ بہت چھوٹے تھے. جو آج 18 سال کا بچہ ہے 2013 میں 8 سال کا تھا. اس کو نہیں پتا کہ اس وقت 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, روز پاکستان میں 2 دھماکے ہوتے تھے, کوئی روڈ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, گیس نہیں آتی تھی گھر پہ. اس بچے کو نہیں پتا جس نے آج ووٹ ڈالنا ہے. تو یہ ہم بار بار یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ 2013 میں جب ہم آئے تھے تو یہ حالات تھے. 2018 میں جب ہم آئے ہیں, جب ہم گئے تو پاکستان میں نہ لوڈ شیڈنگ تھی, نہ بجلی کی, نہ گیس کی. پاکستان میں پوری پاکستان کے اندر روڈز کا ایک انفراسٹرکچر تھا. وہ جو انفراسٹرکچر تھا اس کی وجہ سے ٹورزم پروموٹ ہوا, اس کی وجہ سے ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی, اور مطلب اس طرح کی وہ چیزیں ہیں. اب وہ بچے جو ہیں وہ پازیٹیوٹی نہیں دیکھ پائے. انہوں نے جب ہوش سنبھالا تو ایک نیگیٹو پولیٹکس چل رہی تھی. وہ میں کہوں گی کہ انفارمڈ نہیں ہیں, اور وہ انہوں نے اپنی آنکھ کھولی ہے نفرت کی سیاست میں, اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ وہ کلمنیٹ ہوئی 9 مئی کو کیا ہوا. تو بچوں کو واپس اس پازیٹیوٹی میں کس طرح لے کے آنا ہے, کس طرح انگیج کرنا ہے, یہ دس از دا لارجر گول پاکستان کا اوور آل جو ہونا چاہیے, تاکہ سوسائٹل انٹیگریشن ہو, ری انٹیگریشن ہو, بچوں کی نیشنلزم بہتر ہو. تو وہ اس حوالے سے پھر ہم نے اسپورٹس کا جو ہے وہ ہم ایک انعقاد کیا, اور یہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی. تھوڑی دیر پہلے آپ کی وہ کانفرنس وغیرہ سن رہے تھے, تو مجھے یہ بتائیے, بینگ اے وومن, when we talk about women population پاکستان کی سب سے زیادہ, جو آپ کو پتہ ہے کہ the women are not working, ان کو chances نہیں ملتے, and all the problems that are associated. You being a woman, آپ نے جب یہ عہدہ سنبھالا, what was in your mind? آپ کا ٹارگیٹ کیا تھا for the women empowerment? So, Prime Minister's Youth Program overall runs quite a number of initiatives. We operate under 4 verticals: employment, engagement, education and environment. And in almost all of them, we try to keep women quotas. For example, جو ہمارے business loans ہیں, business and agriculture loans, اس میں we've disbursed around 26 billion rupees in the last 5 months to young people to start their new businesses or expand their existing businesses. We try to keep quotas. ہماری جو ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے یا جو ہماری ایک انگیجمنٹ کی پالیسی ہے, اس کے اندر ہم تھوڑی ویمن سینٹرک چیزیں رکھتے ہیں, اویئرنیس کیمپین کا خیال رکھتے ہیں, تھوڑی سی انفارمیشن بچیوں کو پہنچانا, ان کی فیملیز کو کس طرح انگیج کرنا ہے, اس طرح کی چیزوں میں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ویمن کوٹا رکھیں. جو ہماری اسپورٹس کی بھی ٹرائلز ہیں, وہ جہاں جہاں بچوں کے ٹرائلز ہیں, ایکولی اتنے ہی بجٹ کے ساتھ بچیوں کے ٹرائلز ہیں, چاہے پارٹیسپیشن کم ہے زیادہ ہے, اس میں کوئی ہمارے اینڈ سے کوئی بجٹری ڈسکریمنیشن نہیں ہے. ہماری یہی کوشش ہے کہ جہاں جہاں پہ ہو سکتا ہے بالکل ایک ایکول لیول کے اوپر جو ہے وہ ہر لیول پہ ہم آپریٹ کریں. بہترین ہو گیا, اسپیشلی جس کلچر سے ہم بلانگ کرتے ہیں وہاں پہ بیریئرز بہت زیادہ ہیں خواتین کے لیے. ایون اف دی گرلز وانٹ ٹو ورک تو فیملی ہی سپورٹ نہیں کرتی, ایون پڑھے لکھے طبقے کے اندر بھی اس چیز کو اتنا زیادہ پروموٹ نہیں کیا جاتا. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہماری عوام کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ واٹ ایکچولی از بینگ ڈن فار دم, اور بڑی ہی خوشی ہوئی مجھے. اور اینی تھنگ اسپیشل دیٹ یو وانٹ ٹو سے ٹو دا especially to the women of Pakistan? I would just say کہ پاکستان کی ترقی, پاکستان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ویمن پارٹیسپیشن کے بغیر اٹس ناٹ پاسبل. ویئر اباؤٹ 50% آف دا پاپولیشن, اینڈ مور دین ٹاکنگ ٹو دا ویمن, بیکاز ویمن نو وٹ دے ہیو ٹو ڈو. مائی میسیج از فار دا مین آف دس کنٹری who need to, because who actually really need to play their role and create that safe space for women to operate. وہ جب شہباز صاحب نے, بڑا اس کا اچھا ایگزامپل ہے, میڈیکل کالجز کا کوٹا ہوتا تھا, جب انہوں نے اس کو اوپن میرٹ کیا تو آج زیادہ جو ڈاکٹرز بنتی ہیں وہ خواتین بنتی ہیں. سو ذہانت میں کمی نہیں ہے, ایفرٹ میں کمی نہیں ہے, اور کسی بھی چیز میں ہنر میں کمی نہیں ہے. لیکن آدمیوں سے اس ملک کے دا میل پاپولیشن, ان سے میں, اور یوتھ خاص طور پہ جو ہے ان سے میں ایڈریسڈ ہوں
کہ دے نیڈ ٹو کریٹ سیف اسپیسز, دے نیڈ ٹو انشور کہ جب بچیاں گھر سے نکلتی ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ, آج کل سب سے بڑا جو بچیوں کا فار ڈراپنگ آؤٹ آف اسکول, فار ناٹ گوئنگ ٹو ورک از بیکاز دے ڈونٹ ہیو سیف کمیوٹ. سو جب وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ چڑھتی ہیں, جب وہ سڑک پہ واک کرتی ہیں, جب وہ بازار میں جاتی ہیں, پبلک پارکس میں آپ کو نہیں نظر آتی بچیاں. وہ کیوں نہیں آتی؟ وہ اس لیے نہیں آتی کیونکہ بچیاں نہیں آنا چاہتی. تو مجھے بچیوں کو کہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں کہ آپ جائیں, وہ تو جانا چاہتی ہیں, مگر ان پارکس میں وہ ماحول کون کریٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے بچیاں نہیں آ سکتی؟ ان بسیز میں وہ ماحول کون کریٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو پبلک ٹرانسپورٹ نہیں دیتے؟ کیوں ایسا ہے کہ ہمارے تمام سراؤنڈنگ ممالک میں ہر بچی اسکوٹر چلاتی ہے, موٹر سائیکل چلاتی ہے, پاکستان میں نہیں چلاتی؟ یہاں پہ تو آڈ ون آؤٹ ہو جاتا ہے. سو یہ جو ایک سوسائٹی ہے, اس میں ہمیں ایڈریس کرنا ہے اس کی میل پاپولیشن کو, اور ان کو ہمیں ٹرین کرنا ہے, انگیج کرنا ہے. دے نیڈ ٹو بی allies ود us ٹو کریٹ دیٹ سیف اسپیس جہاں پہ ان کی بچیوں کی ورک پلیس ہراسمنٹ نہ ہو. میں یہ نہیں کہتی ہر دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے, وی آر ناٹ اے یونیک کنٹری, بٹ ہمارے یہاں زیادہ ہوتی ہے. سو ورک پلیس ہراسمنٹ نہ ہو, فیملیز میں بھی جو مرد ہیں وہ روکتے ہیں, بچیاں خود تو نہیں کہتی کہ ہم نے کام پہ نہیں جانا. سو ان سے ہم ایڈریسڈ ہیں کہ دے نیڈ ٹو لیٹ دیئر ویمن گو آؤٹ, دے نیڈ ٹو ہیو دیٹ کانفیڈنس ٹو لیٹ دیئر ویمن گو آؤٹ. ہماری ایوری ڈے کانورسیشنز میں جو ہم جوکس کرتے ہیں, سیکسسٹ جوکس کرتے ہیں, جو ہم بوائز کلبز میں کول بنتے ہیں, یا جو ہم کہتے ہیں بوائز ول بی بوائز, ایسی ہم جب ایک اسٹیٹمنٹس جنریٹ کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر, تو وہ ایک ایسا بیہیویئرل پیٹرن کریٹ کرتا ہے جہاں پہ سوسائٹی خواتین کے لیے سیف نہیں رہتی. سو وی نیڈ ٹو چیلنج دیز پرابلمز ایٹ اے اسٹرکچرل لیول رادر دین جسٹ ڈوئنگ اے شیلو کانورسیشن کہ بچیاں باہر نکلیں. وہ نہیں نکلیں گی جب تک آپ ان کے لیے conducive environment نہیں create کرتے. So that is my message for the young people out there right now. This was one of the messages I never expected, and a message well given. Yeah. Before you leave, Madam Maryam ka vision for the women. Yeah. When she comes, inshallah, in this tenure, kya expect کریں ہم خواتین کے لیے؟ دیکھیے, میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گی. پاکستان کی ہسٹری میں خواتین کا پالیٹکس میں بہت اہم کردار رہا ہے. بہت پیچھے نہیں میں جاتی, لیکن اگر ہم صرف پیپلز پارٹی کی مثال لے لیں, آج جب ہم اسمبلی میں بھی بیٹھتے ہیں تو ہم ان کی خواتین کو امپاورڈ دیکھتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ٹائم پہ جب شہید بی بی خود تھیں, تو ان کی پریزنس کی وجہ سے, ان کی لیڈ کی وجہ سے خواتین کے لیے جو میں آپ کو اسپیس کہہ رہی ہوں وہ کریٹ ہوئی. وہ اسپیس کریٹ ہوئی, وہ ایک پاتھ وے کارو آؤٹ ہوا جس پہ اس ٹائم پہ جو انہوں نے جو گرومنگ کی ایون اپنے میل کاؤنٹر پارٹس کی, وہ ایسی تھی کہ ڈفرینٹ تھی تھوڑی. سو اسی طرح ہمیں بہت امید ہے کہ جب مریم بی بی, اور آج بھی آپ دیکھیں جب ان کا جلسہ ہوتا ہے, میں نے بڑی تعریف سنی, آپ جب ان کا جلسہ ہوتا ہے تو آپ کمپیئر کر لیں کہ ویمن پریزنس آن دا اسٹیج اٹ سیلف کتنی ڈفرینٹ ہوتی ہے. سو دا شیئر لیڈرشپ آف اے وومن کریٹس اے لاٹ آف اسپیس اراؤنڈ ہر فار دیٹ. جب مریم بی بی ایز چیف گیسٹ جاتی ہیں تو ان کی گاڑی میں 2 لڑکیاں جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی. جب مریم بی بی ایز چیف گیسٹ جاتی ہیں تو ان کے پیچھے آگے اسٹیج کے اراؤنڈ مین سینٹر اسٹیج پہ آپ کو عورتیں نظر آتی ہیں. سو یہ وہ ریپرزنٹیشن ہے. اب اس طرح کے جب تک ہمیں آئیکونز ملتے رہیں گے جب تک, تو باقی بچیوں کو بھی ایک ہوپ ملتی ہے, وہ آگے بڑھ کے آتی ہیں. سو وی آر ریئلی ہوپ فل دیٹ ونس شی comes into the مطلب پولیٹیکل ارینا میں she has her presence, بٹ جب وہ فارمل اس کے اندر بھی اسٹیپ ان کریں گی in the government corridors, that will definitely create a lot of space for women around her. Thank you so much. It was an absolute pleasure speaking with you. Thank you.